بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ قبریں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، ہر ایک کے اندر آپ جیسا ایک انسان ہے۔ وہ بھی کبھی ٹیلی ویژن دیکھا کرتے تھے جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہر روز صبح اٹھتے، منہ ہاتھ دھوتے، ناشتہ کرتے اور اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے۔ بہت سے لوگ وہ تھے جن سے انہیں محبت تھی، مشہور ہستیاں جن کو چاہتے، عمدہ کاریں، بہترین گھر اور بے پناہ اخراجات۔ ان کے بھی اپنے مخصوص دن اور لمحات تھے، نئے سال کی پارٹیاں تھیں، جنم دن کی تقریبات تھیں۔ شاید کسی لمحے انہیں یہ خیال نہ آیا ہو کہ جس طرح وہ پیدا ہوئے ہیں اسی طرح انہیں ایک دن مرنا بھی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ کائنات کی وسعت کا اندازہ اور اس میں موجود نظم کو سمجھنے سے انسانی دماغ عاجز ہے۔ اس بات کا اندازہ ہے کہ کائنات میں 300 بلین کہکشائیں ہیں، ہماری یہ ملکی وے ان میں سے صرف ایک ہے۔ اس ملکی وے میں 250 بلین ستارے ہیں، ہمارا سورج ان میں سے صرف ایک ہے۔ دوسرے الفاظ میں پوری دنیا کے ساحلوں پر ریت کے جتنے ذرات ہیں ان سے کہیں زیادہ تعداد میں یہ ستارے ہیں، اور ہمارا سورج ان ریت کے ذرات میں سے صرف ایک ذرہ ہے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں ریت کے ان ذرات میں سے ایک ذرے سے بھی چھوٹی ہے۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے
وہ اس عظیم الشان وسیع و عریض کائنات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، ایک معمولی سی مخلوق ہے جو اس زمین پر بستی ہے۔ لیکن اکثر اوقات انسان یہ سب بھول جاتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا ہے، اور غرور و تکبر میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ ایک انتہائی بے بس مخلوق ہے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ایک دن اسے مرنا ہے اور اپنے ہر عمل کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ اس دنیا سے شدید لگاؤ رکھتا ہے جو اس وسیع کائنات کے مقابلے میں ایک ریت کے ذرے سے بھی زیادہ چھوٹی ہے۔ ہر شخص کو موت آئے گی اور وہ اس دنیا کے کسی چھوٹے حصے میں دفنا دیا جائے گا۔ قبل اس کے کہ وہ آخرت کی طرف کوچ کرے، اللہ تعالیٰ یقیناً اسے بتا دے گا کہ وہ کتنا بے بس ہے۔ سوائے اس کے کہ انسان جوانی میں مرے، اس بے بسی کی بڑی مثال دنیا میں بڑھاپا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی بے شعوری اور بھاگ دوڑ میں گزار دیتے ہیں، اور وقت ہے کہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ دن، مہینے اور سال پلک جھپکنے میں گزر جاتے ہیں، پھر بھی نہ جانے کیوں لوگ اس حقیقت سے غفلت برتتے ہیں۔ یا پھر یہ سوچتے ہوں گے کہ وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، جبکہ جوانی کے دن، جس کے بارے میں انہیں بڑا گمان ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، حقیقت میں بہت تھوڑے ہیں۔ ہر کوئی اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے کہ ایک دن اسے بوڑھا ہونا ہے، پھر بھی نوجوان یہی سوچتے ہیں کہ وہ دن بہت دور ہیں۔ وہ اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ ایک دن وہ بوڑھے، کمزور اور بے بس ہو جائیں گے۔ اس تصویر میں دو انتہائی خوش شکل، صاف ستھرے، بہترین جلد اور چمکدار دانت رکھنے والے نوجوان ہیں، لیکن اس کا ایک اور اہم پہلو بھی ہے۔ یہ تصویریں سن 1955 میں لی گئی تھیں، جس وقت یہ تصویریں لی گئی تھیں شاید ان دونوں کو اس بات کا خیال نہیں آیا ہوگا کہ ایک دن وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ اب جب کہ 50 سال یا اس سے زائد وقت گزرا ہوگا، ان میں تصویروں کی سی خوبصورتی اور جوانی کچھ بھی باقی نہیں رہی۔ وقت ہر چیز کو مٹا دیتا ہے، اور یہی دنیا کا قانون ہے۔ ایک میٹھا، مزیدار اور خوشبودار سنترا بہت جلد خراب ہو جاتا ہے۔ ایک سیب بہت تھوڑے وقت میں سڑ جاتا ہے۔ انسانی خوبصورتی بھی بہت جلد ماند پڑ جاتی ہے۔ جلد، جو انسانی خوبصورتی کا اہم حصہ ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ اپنی لچک کھو دیتی ہے اور ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ جوانی کی چمکدار اور ملائم جلد عمر کے بڑھنے کے ساتھ جھریوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور خشک مٹی کی طرح ساری زندگی کھو دیتی ہے۔
ایک جوان آدمی کی جلد میں تناؤ ہوتا ہے، انگلیوں میں لے کر چھوڑ دیں تو اپنی اصلی شکل میں لوٹ آتی ہے، لیکن بوڑھے آدمی کی جلد جھری دار ہی رہتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں اور عمر کے ساتھ جھڑنے لگتے ہیں۔ جسم کا ہر عضو بڑھتی عمر کے ساتھ اپنے حصے کی تباہی سے دوچار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ناک اور کان کی جلد ڈھل جاتی ہے۔ یہ صرف آدمی کی ظاہری شکل ہی نہیں بلکہ اس کے ہوش و حواس بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ چونکہ نئے اعصابی خلیے بننا ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے لوگ عمر کے ساتھ محسوس کرنے کی قوت بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ ان کے دیکھنے اور سننے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم میں کمزوری اور توڑ پھوڑ کا یہ عمل اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ یہ دنیا صرف چند روزہ ہے۔ وہ مشہور و معروف ہستیاں، فنکار، سیاستدان، فلمی ستارے جن کی جوانی اور خوبصورتی نے دنیا کو حیران کر دیا تھا، بڑھاپے میں وہ بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ وہ اپنی ساری طاقت اور خوبصورتی کھو بیٹھتے ہیں۔ I am the greatest. مثال کے طور پر کھلاڑی جو اپنی طاقت اور قوت میں مشہور ہوتے ہیں، بڑھاپے میں کمزور اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ مشہور لوگوں کی جوانی اور بڑھاپا جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے۔ ایک دن آپ کی جلد بھی اسی طرح ہو جائے گی، اور جب آپ آئینہ دیکھیں گے بالکل اسی طرح نظر آئیں گے۔ زندگی کے آغاز ہی میں جبکہ وہ مستقبل کے منصوبے بناتا ہے، ایک آدمی بیمار ہو سکتا ہے اور مر سکتا ہے۔ لاکھوں لوگ جوانی ہی میں کینسر اور اس قسم کی ناقابل علاج بیماریوں سے مر جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے جراثیم ہیں جن کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا، اور ایک چھوٹا سا وائرس ایک شخص کی زندگی ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ کوئی بھی اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ وہ اس طرح کی بیماریوں کا شکار نہیں ہوگا۔ مثلا دماغ کی کوئی بھی رگ بغیر کسی وجہ کے پھٹ سکتی ہے۔ ایکس رے پر چھوٹا سا نشان جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک شریان کے پھٹنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ دماغ میں رگوں کا اس طرح پھٹنا زبردست نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کے بڑھنے سے
دماغ کے خلیے ختم ہو جاتے ہیں اور ایک آدمی اپنی باقی زندگی معذور، مفلوج اور عدم دماغی توازن کی حالت میں گزارتا ہے۔ مثال کے طور پر کیمبرج یونیورسٹی میں قانون کے طالب علم جرمی کلائیو کی اس تصویر کو دیکھیں۔ اس نے بہت بڑے منصوبے اپنے مستقبل کے بنائے تھے۔ ایک دن اچانک وہ بیمار پڑتا ہے اور کام کے دوران پروفیسر کے روم ہی میں گر پڑتا ہے۔ اسے فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اس کو بہت شدید قسم کا اٹیک ہوا تھا اور اس کی دماغ کی شریان پھٹ چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے فوری طور پر آپریشن کیا، لیکن اس کو سخت دماغی نقصان ہوا تھا اور مختصر مدتی یادداشت کھو بیٹھا تھا۔ اس کے تعلیمی منصوبے اور وکیل بننے کے خواب سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اب وہ جو کچھ دیکھتا اور سنتا ہے 5 منٹ ہی میں بھول جاتا ہے، لہٰذا وہ اس بات کے لیے مجبور ہے جو کچھ وہ کرتا ہے اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے، یہاں تک کہ کھانے اور پینے کے لیے بھی اس کو ریکارڈ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ایک کامیاب وکیل بننے کا منصوبہ انتہائی بے بس انسان کی شکل میں ہو جاتا ہے، جسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ 5 منٹ قبل اس نے کیا کیا تھا، اور وہ مستقل نگہداشت اور توجہ کا محتاج بن جاتا ہے۔ 21 سالہ ہنری ڈی لوٹبینیر کی یہ تصویر اس وقت لی گئی جبکہ وہ یونیورسٹی کا ایک کامیاب ترین طالب علم تھا۔ 42 سال کی عمر میں وہ 2 بچوں کا باپ اور کامیاب تاجر تھا۔ ایک دن صبح اس نے اپنے چہرے پر سن ہونے کی کیفیت محسوس کی۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو پتہ چلا کہ اس کو چہرے کے بائیں طرف کینسر ہے۔ جلد ہی کینسر نے اس کی بائیں آنکھ کی بینائی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ جاپان کی توشیگو سوزاکی ایک خوشحال کاروباری خاتون تھی۔ ایک دن وہ اچانک بیمار ہوئی اور اس کے دماغ کے ایک حصے کو شدید نقصان پہنچا۔ اس کی بیماری نے ایک بااعتماد اور دولت مند کاروباری خاتون کو ہمیشہ کے لیے دماغی طور پر مفلوج بنا دیا۔ وہ اپنی اہم بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ یادداشت کھو بیٹھی ہے۔ اس لیے اس کی تجارت اور زندگی بھر کی ساری کوششیں اب اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اس حقیقت کی روشنی میں انسان کو غور کرنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی سے شدید وابستگی کتنی بے معنی ہے۔ اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں وہ حقیقت میں اس کو عارضی طور پر دی گئی ہیں تاکہ اس کا امتحان لے۔ وہ اللہ ہے جس نے انسان کی تخلیق کی، اور صرف وہی اس کو خطرات سے بچا سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو انسانی جسم کو بیماری اور نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے تاکہ انسان جان لے کہ وہ کتنا بے بس ہے۔ اللہ نے دنیا کی تخلیق ہی ایک امتحان کے لیے کی ہے۔ اس امتحان میں جو لوگ اللہ کی نظر میں اچھے اعمال کریں گے اور ان اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے جس کا اس نے حکم دیا ہے، تو وہ جنت میں ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ اس کے برعکس جنہوں نے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی پر دنیا کے چند سالوں کو ترجیح دی، وہ آخرت میں افسوس، پچھتاوا اور سزا سے نہ بچ سکیں گے۔
دنیا میں صرف بیماری ہی ایک خطرہ نہیں ہے، ایک انسان حادثے میں مر بھی سکتا ہے یا معذور بھی۔ اخبارات میں درجنوں خبریں حادثات سے متعلق آتی ہیں۔ اپنی زندگی کھونے سے پہلے وہ لوگ جو ان کہانیوں میں ہیں، کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ جلد مرنے والے ہیں۔ مستقبل کے بہت سے منصوبے لیے ہوئے، روزمرہ کی تیز رفتار زندگی میں گرفتار یہ لوگ اچانک موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بہت ممکن ہے کہ اس فلم کو دیکھنے والوں میں نوجوان بھی ہوں، اور وہ لوگ بھی جو کسی بھی انجانے لمحے میں موت سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ آپ خود بھی ان میں سے ایک ہو سکتے ہیں۔ یہ فلم شاید آپ کے لیے آخری تنبیہ ہو جو آپ کو موت کی یاد دلائے اور آخرت کے متعلق سوچنے پر آمادہ کرے۔ روزمرہ کی زندگی میں لوگوں کو جس بے بسی اور عاجزی سے سابقہ پیش آتا ہے، وہ اس ثبوت سے کم نہیں کہ دنیا کی زندگی نامکمل اور عارضی ہے۔ اس جسم کو مسلسل صفائی، غذا اور نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو خوبرو اور خوبصورت سمجھتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ مغرور ہو جاتے ہیں، جب صبح سو کر اٹھتے ہیں تو بالکل بھی اچھے نہیں دکھائی دیتے۔ بہت سے لوگ ان خامیوں کا جن کا ہم نے ذکر کیا ہے ایک عام بات سمجھتے ہیں۔ وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ وہ کیوں اتنے بے بس اور نامکمل پیدا کیے گئے ہیں، جنہیں ہمیشہ صفائی اور نگہداشت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو آدمی میں اس طرح کی کوئی کمزوری اور خامی نہیں ہوتی۔ دوسری جاندار اشیاء اتنی ضرورت مند نہیں ہے جتنا کہ انسان۔ مثال کے طور پر پھول ہے جو ہمیشہ انتہائی صاف، خوشبو والا اور خود کی دیکھ بھال کے تصور سے خالی ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ کیچڑ ہی میں پیدا ہوتا ہو۔ اگر اللہ چاہتا تو انسان بھی ساری زندگی اسی طرح صاف ستھرا ہوتا جس طرح کہ یہ پھول، یا پھر یہ کہ وہ کبھی بیمار نہ پڑتا، درد و مصیبت میں مبتلا نہ ہوتا۔ لیکن انسان کو جان بوجھ کر کمزور، نامکمل اور مستقل نگہداشت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ جان لے کہ وہ کتنا بے بس ہے۔ دنیا کی ہر شے امتحان کے لیے پیدا کی گئی ہے، جس کا انجام بوڑھا ہونا، ماند پڑ جانا اور بالآخر ختم ہو جانا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی
اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ جسمانی کمزوری اور بڑھاپے کے علاوہ اس دنیا کی زندگی کے عارضی ہونے کا ایک اور ثبوت قدرتی آفات ہیں۔ بیرونی خلا سے بھی دنیا کو ممکنہ خطرات درپیش ہیں۔ وہ ہیں شہاب ثاقب۔ بہت پہلے دنیا میں اس سے تباہی آئی تھی۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ڈائناسورس کے ختم ہونے کی اہم وجہ شہاب ثاقب سے ہونے والی تباہی ہے۔ اور نئے شہاب ثاقب کسی بھی وقت دنیا سے ٹکرا سکتے ہیں۔ صرف ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، کب؟ ہالی ووڈ کی کئی فلمیں انہی خطرات کو سامنے رکھ کر بنائی گئیں جس کا دنیا کو سامنا ہے۔ آرمگیڈون نامی فلم میں چھوٹے سے شہاب ثاقب کے گرنے سے ہونے والی تباہی کو پیش کیا گیا۔ ڈیپ امپیکٹ نامی فلم بھی اسی موضوع سے بحث کرتی ہے۔ ایک بڑے شہاب ثاقب کے سمندر میں گرنے سے جو بحری موجیں پیدا ہوتی ہیں وہ سارے شہر کو غرق کر دیتی ہیں۔ اس طرح کے خطرات صرف خیالی نہیں بلکہ حقیقت میں
دنیا کو اس کا سامنا ہے۔ اگر یہ فرض کر لیں کہ ہماری دنیا ایک سیب کے برابر ہے اور جس سطح پر ہم رہتے ہیں وہ دراصل سیب کا چھلکا ہے، یہ سطح یقیناً بہت ہی کمزور اور ہلکی ہے۔ ایک چھوٹی سی ضرب اس سطح کو پھاڑنے کے لیے کافی ہے۔ یہ قطرہ صرف آسمانی دنیا ہی سے نہیں ہے بلکہ آپ کے قدموں کے نیچے بھی موجود ہے۔ جس سطح پر ہم رہتے ہیں اس کے بالکل نیچے ہزاروں ڈگری ٹیمپریچر سے بھرا لاوا ابل رہا ہے۔ آتش فشاں کے پھٹنے سے یہ لاوا کبھی کبھی ابل کر باہر بھی آ سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری دنیا ایک کمزور دھاگے کے سہارے لٹکی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے پہاڑ آتش فشانی دباؤ کی وجہ سے پھٹ پڑتے ہیں۔ اس تباہی سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شاندار عمارتیں اور بڑے بڑے شہر جو لوگ بڑے فخر سے تعمیر کرتے ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر 2 منٹ میں ایک زلزلہ واقع ہوتا ہے، لیکن ان کی شدت کم ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو محسوس نہیں کرتے۔ اگر اللہ چاہے تو یہ جھٹکے اتنے شدید ہوں کہ ساری دنیا اس سے ہل جائے اور ہر چیز تباہ اور ختم ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین میں ٹیکٹونک پرتوں کے درمیان موجودہ شگاف اور اس کے متضاد خطوط زلزلوں کے واقع ہونے کے لیے انتہائی سازگار ہیں۔ عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی کے ذریعے اور ماضی میں ہوئے تجربات سے سبق حاصل کرتے ہوئے اس طرح کی تباہی کو روکنا ممکن ہے، لیکن اس کو روکنے کی تمام کوششیں بسا اوقات بیکار ثابت ہوتی ہیں۔ اس تباہ کن زلزلے کی تازہ ترین مثال جاپان کا شہر کوبی ہے، جہاں 1995 میں زلزلہ آیا تھا۔ جاپانیوں نے اس شہر کی تعمیر میں زلزلے کو سہارنے والی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تھا، لیکن زلزلے نے اس کو اس طرح تباہ کر دیا جیسے وہ کوئی کاغذ سے بنا کھلونا۔ جاپانیوں نے کھربوں ڈالر ان تحقیقات پر خرچ کیے تھے کہ
بلکہ ایک ایسا نظام بنا سکیں جو زلزلے کی آمد سے قبل اس کی خبر دے سکے، لیکن یہ ان کے کچھ بھی کام نہ آیا، کیونکہ زلزلہ ایک ایسی جانب سے آیا جس کی انہیں بالکل ہی توقع نہ تھی۔ وہ عمارتیں جن کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ یہ شدید زلزلے کے مقابلے میں کھڑی رہیں گی، تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ کبھی کبھی زلزلے کسی اور غیر متوقع تباہی کا سامان ہوتے ہیں۔ سمندر کی گہرائی میں آنے والے زلزلے بہت بڑی موجوں کو جنم دیتے ہیں جو سونامی کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ یہ موجیں پورے ساحلی علاقے کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ان موجوں کے اثرات بعض اوقات اتنے تباہ کن ہوتے ہیں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ان موجوں کی اوسط اونچائی 30 میٹر ہوتی ہے اور یہ بغیر کسی اطلاع کے واقع ہوتی ہیں۔ انسانی تاریخ میں اس طرح کی موجوں سے لاکھوں لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ یہ موجیں کسی بھی ساحلی شہر کا نام و نشان مٹا سکتی ہیں۔ یہ مناظر جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کیمرے کے ذریعے لی گئی ہیں جو سمندر کے کنارے واقع ہوٹل کے گیراج میں لگا تھا۔ کچھ ہی وقفے سے دوسری موج ٹکراتی ہے۔ موسمیاتی حوادث جیسے سیلاب اور طوفان باد و باراں اکثر آتے رہتے ہیں۔ خطرناک آندھی بعض اوقات اتنی شدید ہوتی ہے کہ لوگوں، گھروں، عمارتوں، درختوں اور بجلی کے کھمبوں اور کاروں کو اکھاڑ پھینکتی ہے اور ہوا میں اڑا دیتی ہے۔ ہوا کے اس تباہ کن گرداب کے سامنے انسان بے بس ہے۔ ایک ترقی یافتہ شہر طوفان کے ذریعے مکمل تباہ ہو سکتا ہے۔ وہ کشتیاں اور شاندار گھر جن کی ملکیت پر انسان کو فخر ہے ملبے کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ زبردست بارشوں کی وجہ سے دریاؤں میں سیلاب آ جاتا ہے اور وہ بند توڑ کر اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو لمحوں میں تباہ کر دیتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے کئی سیلاب آئے جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور ہزاروں وہ ہیں جو مستقبل میں اس تباہی کا شکار ہوں گے۔ ان میں سے کئی لوگ وہ تھے جن کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ ان کی زندگی اس طرح ختم ہونے والی ہے۔ انتہائی اہم بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ حادثات دراصل انسان کے لیے تنبیہ ہے، جو اسے یاد دلاتے ہیں کہ وہ فانی ہے اور دنیا کی یہ زندگی عارضی ہے۔ انسان ان آفات پر غور کرے اور اچھی طرح جان لے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔
تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے جو ہمیں اس دنیا کے عارضی ہونے اور موت کے قریب ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ 1912 میں اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا جسے دنیا کا بدترین بحری حادثہ قرار دیا جاتا ہے۔ ٹائٹینک، جو بہت بڑا اور تمام آسائشوں سے لیس، جس کے مانند کوئی جہاز نہیں بنایا گیا تھا، فخر برطانیہ کے نام سے مشہور تھا۔ پچپن میٹر اونچا اور 275 میٹر طویل یہ جہاز جدید ٹیکنالوجی اور تکنیکی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جہاز کبھی غرق نہیں ہوگا، لیکن اپنے پہلے ہی سفر میں یہ ایک بہت بڑے برفانی تودے سے ٹکرا جاتا ہے جس سے جہاز کو شدید نقصان پہنچتا ہے اور نہایت ہی خوفناک انداز میں بحر اوقیانوس کے گہرے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔ 90 سال گزرنے کے بعد ہالی ووڈ کی فلموں کا یہ ایک آج اہم موضوع ہے۔ 1500 سے زائد افراد سرد ترین پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ چونکہ اس جہاز کو ناقابل غرق سمجھا گیا تھا، اس لیے لائف بوٹس بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ جو لوگ موت کا شکار ہوئے ان میں برطانیہ کے دولت مند اور روسا شامل تھے۔ یہ حادثہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انسان خدا کی بنائی ہوئی تقدیر سے فرار نہیں ہو سکتا۔ ٹائٹینک کا واقعہ ایک تاریخی سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی دولت کے غرور میں مبتلا رہتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ ایک مشہور مثال قدیم شہر پومپے کی ہے جو تکبر اور غرور میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ مورخین کے مطابق 2000 سال پہلے ویسووس پہاڑ کے نشیب میں انگوروں کے باغ تھے۔ پومپائی شہر ان پہاڑوں کی ڈھلانوں اور سمندر کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے روم کے امیر ترین آدمیوں کا پسندیدہ جگہ تھی۔ پومپائی کے لوگ شہوت پرستی اور بے راہ روی میں مبتلا تھے۔ یہی حال قریب کے دوسرے شہر ہرکیولنم کا تھا۔ پھر تاریخ کے ایک شدید ترین آتش فشاں کے پھٹ پڑنے سے یہ خوبصورت شہر زندگی سے محروم ہو گئے۔ بے راہ روی کی زندگی گزارنے والے اس شہر کے لوگوں کو لاوا نے پتھروں کے مجسموں میں تبدیل کر دیا، جس کی تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال قبل موجود ان تہذیبوں کی شان و شوکت دنیا کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہ ہو سکی۔ جو کچھ باقی رہ گیا ہے وہ ان کے کھنڈرات ہیں اور عبرت سے بھرپور سبق۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔
اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان تمام باتوں کے علاوہ ایک اہم ضروری بات جس کے تعلق سے ہر انسان کو فکر کرنی چاہیے وہ ہے خود اس کی اپنی موت۔ عام طور پر لوگ اپنی موت کے بارے میں سوچنے سے گریز کرتے ہیں، وہ یہ سوچنا نہیں چاہتے کہ ایک دن آئے گا جب کہ وہ دنیا میں زندہ نہیں ہوں گے، اور موت ہے کہ وہ ہر طرف موجود ہے۔ اس فلم کے وقفے کے دوران 6000 لوگ موت کا شکار ہوں گے۔ لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں موت کے متعلق سوچنے میں سنجیدہ نظر نہیں آتے۔ ٹی وی اور فلموں میں موت کو ایک تماشے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ موت ایک یقینی انجام ہے جس سے ہر ایک کو دوچار ہونا ہے۔ اس دنیا میں کروڑہا لوگ زندگی گزار کر موت کی آغوش میں پہنچتے ہیں۔ یہ ڈھانچے جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ ہی کی طرح کے لوگ تھے، خواہشات سے بھرپور، بیوی بچے رکھنے والے اور مستقبل کی کامیابی کی تمنا لیے ہوئے، لیکن آج ان پوسیدہ ہڈیوں کے سوا جو کہ میوزیم میں رکھی گئی ہیں کچھ بھی باقی نہ رہا۔ یہ لوگ آج زندہ نہیں ہیں جو 100 سال پہلے موجود تھے۔ جن لوگوں کو آپ آج دیکھ رہے ہیں آئندہ 100 سالوں میں باقی نہیں رہیں گے۔ صرف وہی نہیں بلکہ ہر وہ شخص جس کو آپ جانتے ہیں، پسند یا ناپسند کرتے ہیں، اور خود آپ بھی مر چکے ہوں گے۔ کیونکہ آپ کے دل کی ہر دھڑکن آپ کو موت سے بہت قریب کرتی جا رہی ہے۔ وقت کا صحیح تصور یہ ہے کہ وہ دراصل ایک الٹی گنتی ہے جو لوگوں کو موت کے قریب کرتی جا رہی ہے۔ مثلا یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ اس فلم کے دیکھنے والوں کی زندگی میں کتنے منٹ، گھنٹے اور دن باقی رہ گئے ہیں، اور یہ ماباقی وقت آپ کو آخری لمحے کی طرف لیے جا رہا ہے۔ بالآخر وہ یقینی وقت آ پہنچے گا اور الٹی گنتی بھی رک جائے گی۔ آپ کا دل جو سالہ سال سے دھڑک رہا تھا دھڑکنا بند کر دے گا۔ آپ اپنی آخری سانس لیں گے، موت آپ کو اپنے آغوش میں لے لے گی۔ آپ کا جسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا۔ حرارت کو ناپنے والے کیمرے کے ذریعے لیے گئی تصویریں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں کہ موت کے بعد جسم کس طرح ٹھنڈا ہونا شروع ہوگا۔ جسم کا درجہ حرارت دھیرے دھیرے کم ہوتا جائے گا اور موت
اس پر چھا جائے گی۔ یہ بات بھولنا نہیں چاہیے کہ موت کے ساتھ ہی انسان اپنی حقیقی زندگی کا آغاز کرتا ہے، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہر انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ وہ اللہ کو اپنے اعمال کا حساب دے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور اپنے گناہوں پر نادم ہوئے اور توبہ کی، وہ اپنے بہترین اجر جنت کی ہمیشہ کی زندگی کی شکل میں پائیں گے۔ لیکن جو لوگ دنیا کی خیرہ کر دینے والی عارضی زندگی کو اللہ کی خوشنودی اور آخرت پر ترجیح دی ہوگی، انہیں ایسا عذاب دیا جائے گا جس کا انہوں نے کبھی تصور نہ کیا ہوگا۔ جب واقعہ یہ ہے تو پھر انسان کو اس عارضی زندگی کی کشش سے بچنے کا سامان کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی خوبصورت شے اپنے انجام کے لحاظ سے بہتر نہیں ہے، یہ صرف ایک ذریعہ ہے۔ انسان کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرے اور اس کی خوشنودی حاصل کرے، جس نے اسے پیدا کیا اور بہت ساری نعمتیں بخشی۔ انسان اس حقیقت کو پہچان لے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور ہمیشہ باقی رہ جانے والی ذات اللہ تعالی کی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ اس فلم کے ذریعے ہم نے اس حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اس بات کے کئی اہم شواہد ہمارے سامنے آئے ہیں کہ دنیا کی زندگی کتنی عارضی ہے۔ دنیا کی ہر شے بشمول انسان اپنے آخری انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ جلد یا بدیر ہر ایک کو موت آئے گی، اور وہ سب کچھ اپنے پیچھے چھوڑ کر آخرت کی طرف کوچ کرے گا۔ دنیا کی فضولیات میں منہمک ہو کر، دین سے منہ موڑ کر، اپنی منمانی خواہشات کے مطابق شکوک و شبہات کی زندگی گزارنا انسان کو بالآخر زبردست نقصان سے دوچار کر سکتا ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے حوالے کر دے، اس پر بھروسہ کرے، اس کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، وہ سچائی اور صبر و تحمل سے کام لے، لوگوں کو معاف کر دے اور ان کی مدد کرے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے، عدل و انصاف سے کام لے اور ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ جو شخص بھی ان تعلیمات پر عمل کرے گا، یقیناً وہ اپنے نفس کی بری خواہشات سے محفوظ رہے گا۔ یہی ایک طریقہ ہے جس میں اس کی نجات ہے۔ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون۔ لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے، بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ فلم شاید آپ کے لیے آخری تنبیہ ہو، جو آپ کو موت کی یاد دلائے اور آخرت کے متعلق سوچنے پر آمادہ کرے۔